فلسطین اسرائیل کے درمیان جاری تنازع اور غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری کے دوران ایک بڑی خبر جو اسرائیل سے آئی ہے وہ میڈیا نے چھپا دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو اپنے ہاں جگہ نہیں دی، لیکن اس کا جاننا بے حد ضروری ہے، اور یہ خبر شائع کی ہے الجزیرہ نے کہ پچھلے ایک مہینہ کے دوران 2,30,000 سے زیادہ اسرائیلی اپنا وطن چھوڑ کر یورپ اور امریکہ جا چکے ہیں، اور وہ دوبارہ اسرائیل نہیں آنا چاہتے ہیں۔ ان کے دل میں، ان کے من میں خوف ہے، ڈر ہے، ان کو لگتا ہے کہ اسرائیل میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور پچھلے دنوں یعنی 7 اکتوبر کو جس طرح حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، طوفان الاقصی آپریشن کی شروعات کی، اور اس حملہ کو روکنے میں اسرائیل کی آرمی ناکام ثابت ہوئی، اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا اندازہ لگانے میں ناکام ہوئی، اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اور انٹیلیجنس اس کی معلومات فراہم کرنے میں ناکام ثابت ہوئی۔ اسرائیل نے اور اسرائیل کی حکومت نے یورپ اور امریکہ میں رہ رہے یہودیوں کو یقین دے کر یہاں بلایا تھا، مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے ان کو بسایا تھا اور کہا تھا تم یہاں رہو، تم یہاں محفوظ رہو گے، تمہیں کسی طرح کا خطرہ نہیں لاحق ہوگا۔ اور وہ لوگ یقین کر کے یہاں آ گئے تھے اپنی تمام تر دولتوں کو چھوڑ کر، لیکن ان کو لگا کہ اسرائیل کی حکومت ہماری حفاظت کرنے میں ناکام ہے، ان کی ٹیکنالوجی ابھی مکمل طور پر مضبوط نہیں ہو سکی ہے، ان کے ہتھیار بے بس ہے، اور اب وہ لگاتار چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور 2,30,000 سے زیادہ کی تعداد ہو چکی ہے جن لوگوں نے اسرائیل میں رہنے سے انکار کر دیا، دیش کو چھوڑ کر دوبارہ یورپ اور امریکہ کا سفر اختیار کیا ہے۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ سوچا کہ کچھ برداشت کرتے ہیں، جنگ کا زمانہ ہے، حالات نارمل ہو جائیں گے، لیکن اس پر یقین کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ غزہ پٹی سے بار بار راکٹ بھی لانچ کیا جاتا ہے، اور اس راکٹ کو روکنے میں، ناکام بنانے میں اسرائیل کا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ناکام نظر آنے لگا ہے، اور جب راکٹ آتا ہے تو سائرن کی آواز بجتی ہے، اور ہمیں ہر کام کو چھوڑ کر ہر حال میں شیلٹر میں جانا پڑتا ہے، چھپنا پڑتا ہے، اور اس طرح خوف ہم پر ہر وقت سوار رہتا ہے، اور خوف کے سائے میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے ہر حال میں اسرائیل کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ جا کر کے یورپ میں جا بسے ہیں۔ حالانکہ جب طوفان الاقصی آپریشن کی شروعات ہوئی تو اسرائیل نے دنیا بھر میں موجود اپنے شہریوں کو، اپنی شہریت رکھنے والوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ اسرائیل پہنچو، جنگ میں حصہ لو، کیونکہ اسرائیل کی آرمی کے علاوہ وہاں کی جتنی جنتا ہوتی ہے ان سب کو بھی فوج کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے 3-4 سالوں کے لیے، اور ایک ریزرو آرمی کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی بہت سارے یہودی رہتے ہیں جن کے پاس اسرائیل کی شہریت حاصل ہے، اور ان سب کو بھی اسرائیل اپنے یہاں بلایا، اور ان میں سے کچھ نے جانے کی حامی بھری ہے، لیکن زیادہ تر نہیں جا رہے ہیں۔ دلی میں بھی ایک جگہ یہودیوں کا ٹیمپل ہے جہاں آنے والے یہودیوں نے کہا کہ ہمیں بلایا گیا ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ ہم اسرائیل جائیں، جنگ میں حصہ لیں، پوری تیاری کریں۔ ان میں سے کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے، خوف ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور ابھی کی جو طاقت ہے وہ ہمیں تحفظ دینے میں ناکام ہے۔ تو ایک طرف اسرائیل دنیا بھر میں موجود اپنے یہودی بھائیوں کو، اسرائیلیوں کو بلا رہا ہے، دوسری طرف وہ لوگ جو اسرائیل میں پہلے سے موجود ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو اسرائیل میں پہلے سے موجود ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور باہر والے بہت کم آ رہے ہیں۔ تو اسرائیل کو لگاتار پریشانیوں کا سامنا ہے، اور یہ جو خبر ہے کہ 2,30,000 سے زائد اسرائیلیوں نے وطن چھوڑ دیا، باہر کا راستہ اختیار کر لیا، یہ اسرائیل کے لیے سب سے بری خبر ہے، اور یہ باتیں صاف بتا رہی ہے کہ حماس نے جس طرح کا نقصان اسرائیل کو پہنچایا ہے، اسرائیل اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ بہت بڑا نقصان اسرائیل کا ہوا ہے، اور اسرائیل کی تاریخ میں ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا، اور شاید عالمی طاقتوں کو بھی بات سمجھ میں آئے، حماس کے فلسطینیوں کی مانگ کو وہ پوری کریں، اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل عمل میں آ جائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔